वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर इकबाल साहब, आप भी इस पे जो है वो मैं चाहूँगा कि आप इस पे कमेंट करें। दूसरी चीज़ ये भी बताइएगा सर कि जाहिर सी बात है अब न्यूयॉर्क के जो है वो मेयर के हवाले से बात हो रही है कि न्यूयॉर्क का मेयर जो है वो अगर फलां बंदा बन जाएगा तो मैं ग्रांट बंद कर दूँगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के मामला भी यही दिखाई दिए कि जी अगर वहाँ पर कोई ऐसी बात होगी जो कि इसराइल की मुखालफत में होगी या फिर वो आज़ादी इज़हार राय के मामलात को जो है वो उजागर करती होगी तो उनकी ग्रांट्स जो हैं वो बंद कर दी जाएंगी। इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका में इस वक्त क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं और क्या फ़िज़ा एक कायम हो चुकी है? पहली बात तो थोड़ा सा जो आप कर रहे थे इसकी इसराइल और गजा की, जी देखिए हमारे यहाँ बिल्कुल हर दफ़ा ये बात की जाती है कि फ़लस्तीनियों के पार्टिसिपेशन के बगैर अमन नहीं होगा। हमास उनकी नुमाइंदा जमात है और अगर हमास नहीं होगी तो अमन नहीं होगा। लेकिन उसका इस सवाल का जो दूसरा पहलू है उस पर कोई गुफ्तगू बहुत कम होती है। क्या इसराइल और अमेरिका के पार्टिसिपेशन के बगैर अमन हो जाएगा? क्या अमेरिका और इसराइल की मंजूरी के बगैर वहाँ फ़लस्तीनी रियासत कायम हो जाएगी? अगर हो सकती तो हो चुकी होती, ज़ाहिर नहीं होगी। जितनी फ़लस्तीनियों के पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, इतनी ही अमेरिका और इसराइल की भी किसी भी हल में पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। एक बात ये ज़हन में रखें। दूसरी तरफ हम जब इस फ़लस्तीनी रियासत की बात करते हैं तो हमारे टोन से, अगरचे हमें सबको इल्म है इस बात का कि अभी रियासत नहीं है, अब बात की जा रही है कि मुतवाज़ी रियासत बनाने की। वो रियासत इसराइल के अंदर होगी, उस रियासत के पास फ़ौज नहीं होगी, वो रियासत जो माली उमूर में टोटली डिपेंड करेगी इसराइल पे। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह प्रिटेंड किया जाता है कि वहाँ जैसे एक पाकिस्तान जैसी या भारत जैसी रियासत बनने लगी। नहीं, एक रियासत नहीं बनने लगी है। मुतवाज़ी रियासत का मतलब है कि मसलन गाज़ा जो है कोई मुल्क नहीं है, कोई शहर भी नहीं है, कराची के एक मोहल्ला जितना है। तो वहाँ बात की जाती है कि उनको कुछ इख्तियारात दिए जाएंगे और उनकी एक अलग हैसियत को माना जाएगा, उससे ज़्यादा रियासत बनाने की बात नहीं हो रही है। और अभी जो बात की जौहर साहब ने बड़ी अहम बात की, इस वक्त तो इसकी भी गुफ्तगू नहीं हो रही। इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है कि किसी तरह लड़ाई रुक जाएगी, उसके बाद पहले कुछ दिनों के लिए होगी, फिर देरपा होगी, उसके बाद कुछ वक्त गुजर जाएगा तो फिर दीगर तजावीज़ पर गौर किया जाएगा, उसमें देखा जाएगा। ज़ाहिर है अमेरिका और इसराइल दोनों ये देखेंगे कि इसमें इसराइल का कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। फ़लस्तीनी और अरब ये देखेंगे कि फ़लस्तीनियों का कितना नुकसान है, कितना फ़ायदा है। अच्छा, फिर इसमें एक फैक्टर और होगा कि जो अरब ममालिक जो उनके बिहाफ पे अगर नेगोशिएट करेंगे, वो किस हद तक फ़लस्तीनियों की पोजीशन को, फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ को अकोमोडेट करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। बहुत सारे मसाइल हैं, इतना आसान नहीं है जिस तरह हम पाकिस्तान में असल में होता है कि हम हर चीज़ को जज्बाती तौर पे देखते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि लोग तजिया करते हुए मसलन अमेरिका का जिक्र आता है तो अमेरिका को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे ड्रिक कॉलोनी की या मलीर की बात कर रहे हो। अमेरिका मलीर भी नहीं है, ड्रिक कॉलोनी भी नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी बात एक वजन रखती है। तो आपको सारे फैक्टर्स को नज़र में रखते हुए कोई गुफ्तगू करनी चाहिए, जैसा कि जौहर साहब ने बिल्कुल किया। एक तो ये बात है। दूसरी बात, आप न्यूयॉर्क की आप बात कर रहे थे तो न्यूयॉर्क में भी एक बात मैं कहूँ कि हमारे यहाँ भी खुद, मैं पाकिस्तान की क्या शिकायत करूं, अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों ने उसको इस्लाम और कुफ्र का मसला बना दिया है। ठीक है भाई, ये इस्लाम और कुफ्र की जंग नहीं है। और जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल मानों में मुसलमान समझा जाता है कि अल्लाह पे ईमान रखने वाले, मैं किसी की इस पे शक नहीं कर रहा, जो उनकी अपनी डिक्लेयर्ड पोजीशन है वो बता रहा हूँ। वो कभी उन्होंने अपने आप को मुसलमान नहीं कहा उस तरीके से, वो हमारे यहाँ उनको उस तरह पेश किया जा रहा है। वो जितने फख्र से अपने मुसलमान बाप का जिक्र करते हैं, इतने बल्कि उससे ज़्यादा फख्र से अपनी हिंदू माँ का जिक्र करते हैं, क्योंकि हिंदू माँ जो है उनका बहुत बड़ा नाम है, एकेडमी अवार्ड विनर हैं, बहुत सारी फिल्में बनाई, आपने भी देखी होंगी, तो उनका भी जिक्र करते होंगे। जहाँ वो और वो अपने आप को बहुत फख्र से वो कहते हैं कि सबसे पहले तो वो अमरीकी हैं क्योंकि वो अमरीकी सिटीजन है, उसके बाद वो साउथ अफ्रीकन है, उसके बाद इंडियन है। वो कभी नहीं कहते ये तो एक मशहूर नहीं, अमेरिकन सिर्फ की बात नहीं हो रही भाईजान। अमेरिकन सिर्फ की वो ये भी नहीं कहते मुसलमान है, 3 आइडेंटिटी बनाते हैं, अमेरिकन, साउथ अफ्रीकन और इंडियन, उससे आगे की बात नहीं करते। वो अपने आप को सोशलिस्ट कहते हैं और नॉन बिलीवर कहते हैं। तो ये इस्लाम और कुफ्र की जंग नहीं है, एक लेफ्ट लीनिंग पॉलिटिशियन है, उनकी एक सोच है।
اس سوچ کو اچھا، اور مزے کی بات ہے کہ ان کی جو مخالفت بھی وہ کر رہے ہیں، اگر ٹرمپ کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں، ریپبلکن جو کر رہے ہیں، ان کے مسلمان ہونے کی بنیاد پہ کم ہے، بالکل ہے، مسلمان ہونے کی بنیاد پہ بھی ان کی ہو رہی ہے، لیکن کم ہے، زیادہ مخالفت ان کے سوشلسٹ ہونے پر ہے۔ وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو پالیسی ہے ایسی ہے کہ وہ وہاں سوشلزم لانا چاہتے ہیں، جو کہ امریکن کیپٹلزم کا گڑھ ہے، تو ہمیں اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہم کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ فری ایجوکیشن لے کے آئیں، ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ فری گروسری سٹورز کھولیں، ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ فری بس سروسز چلائیں، کیونکہ ہمارا ایک سسٹم جو ہے وہ نفع اور نقصان پہ چلتا ہے، ہمارے کیپٹلزم ہے اور نیو یارک کیپٹلزم کا گڑھ ہے۔ تو جو مخالفت بھی ان کی ہے وہ ان بنیادوں پہ ہو رہی ہے۔ تو میری سارے پاکستانیوں سے گزارش ہوگی کہ پلیز اس کو اسلام اور کفر کی، جس طرح انڈیا پاکستان کے کرکٹ میچ کو بنا لیتے ہیں، اس کو بھی اسلام اور کفر کی لڑائی نہ بنائیں۔ اچھا جوہر سلیم صاحب، سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کیونکہ بات ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ درجنوں بار اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ میں نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ جنگ بندی کرائی ہے، دونوں کو بولا کہ اگر آپ جنگ نہیں روکیں گے تو میں آپ سے تجارت روک دوں گا۔ اور اب جو معاملات دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پاکستان نے بھارت سے جنگ کی ہے اور ایران میں پاکستان جو ہے وہ جنگ دیکھ چکا ہے، سفارتی اخلاقی حمایت بھی جو ہے وہ پاکستان نے کی ہے ان کی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ نوبیل انعام کے لیے بھی نامزد کیا ہے پاکستان کی جانب سے۔ اس صورتحال کے اندر جنوبی ایشیا پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں آنے والے وقتوں میں؟ دیکھیں جنوبی ایشیا پہ تو اگر ٹرمپ کی پالیسیز دیکھی جائیں، یہ نوبیل پرائز میرے نزدیک کی نامینیشن تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی سو کال جس کو وہ کہتے ہیں، جو کہ ہم سمجھتے ہیں مس نامر ہے، بیکاز انڈو پیسیفک ٹرم ہی غلط ہے، ایشیا پیسیفک ہونا چاہیے۔ وہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ چائنا کو وہ کنٹین کرنا چاہتے ہیں۔ چائنا ایک ایسی رائزنگ پاور ہے اور امریکہ ظاہر ہے کہ ایک جو ہے اسٹیٹس کوسٹ پاور ہے، تو وہ چیلنج فیل کرتے ہیں اسے، تو وہ اس کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں، جس طرح ایک زمانے میں امریکہ کی جو اوریجنل کنٹینمنٹ تھی جس میں سوویت یونین کو کنٹین کرنے کی پالیسی تھی، تو اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس پالیسی میں انڈیا کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ اس کے لیے جو آرگنائزیشنز بنی، جس طرح کواد ہے یا I2U2 ہے، یہ سب کی آرگنائزیشنز بہت سی، تو اسی وجہ سے انڈیا کے ساتھ یہ جو پالیسی چینج ایک بڑا آیا وہ اوباما کے ٹائم سے زیادہ شروع ہوا، اور اس کے بعد اس نے کنٹینیو کیا، اور وہ ٹرمپ کی پہلی ٹرم میں بھی بہت نظر آیا، پھر بائیڈن کی ٹرم میں اور زیادہ ایکسینچویٹ ہوا وہ۔ تو ابھی جو ہے جب اور دیکھیں مودی جو ہے وہ ان 4-5 لیڈرز میں تھے شروع میں جن کو بلایا گیا واشنگٹن، اور اس ملاقات میں بہت سی چیزوں پہ اتفاق ہوا، بہت جو سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجیز دینے پہ بھی، اکنامک کوآپریشن اور بڑھانے پہ بہت، اور دفاعی تعاون بہت زیادہ بڑھانے پہ بھی۔ پر اس سب کے باوجود ہم نے پھر دیکھا کہ جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا اور اس میں جو امریکہ نے انٹروین کیا، اور وہ ایک بڑی کنسٹرکٹیو انٹرونشن تھی، بیکاز واقعی ایک دیکھیں ایک لیڈر آف ایسکلیشن تھا۔ پاکستان اور انڈیا دونوں نیوکلیر پاورز ہیں، اور کبھی ہوا نہیں ہے کہ نیوکلیر پاورز کے درمیان ڈائریکٹ اس طرح کی جنگ ہوئی ہو، اور اس میں خطرہ یہ تھا کہ اگر وہ لیڈر آف ایسکلیشن بڑھتی گئی تو دیکھیں وہ نیوکلیر ایکسچینج کی طرف خدا نخواستہ جا سکتی تھی۔ تو اس میں ٹرمپ نے ایک بہت ہی پازیٹیو رول ادا کیا، لیکن اس سے وہ پازیٹیو رول پاکستان نے اس کو تسلیم کیا، اس کو جو ہے نا اس کے شکریہ بھی ادا کیا، لیکن آن دا ادر ہینڈ دیکھیں کہ انڈیا نے کیا کیا، انڈیا نے اس کو مانا ہی نہیں بلکہ ڈینائی کرنا شروع کر دیا۔ اچھا اب ٹرمپ ایسی شخصیت ہیں کہ جو اس کو بالکل پسند نہیں کرتے، بیکاز وہ جو چیز ان اینی کیس وہ ان کی پہلی ڈپلومیٹک وکٹری تھی بڑی، بیکاز جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ اب جو ہے یہ غزہ والا مسئلہ حل کروائیں گے تو ٹیمپریری تو کیا سیز فائر، اور وہ بھی ایک دن ان کے آنے سے پہلے ہوا تھا اصل میں، اور لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا تھا یوکرین کا مسئلہ 48 آورز میں کریں گے، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ اصل میں یہ والی جو چیز تھی یہ ان کی پہلی بڑی ایک ڈپلومیٹک وکٹری تھی، جس کی اور ان کو جو ہے اس چیز کا بہت جو ہے نا ان کو احساس ہے کہ وہ ان کی جو ریپوٹیشن ہے ایز اے ڈیل میکر، ایز اے پیس میکر، اور جو پورا جو ہے امریکہ میں جو ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے جس میں میگا بھی شامل ہے اور دوسرے بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو جنگوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس طرح کی جہاں ہو سکے جنگیں رکوائیں، اس میں ڈیلز کریں اور امریکہ کا فائدہ اس میں دیکھیں، جس طرح وہ ٹریڈ میں کر رہے ہیں، تو وہ سارا انہوں نے کیا، لیکن ہندوستان اس کو تسلیم نہیں کرتا، بار بار ڈینائی کیا۔ اس سے ایک تھوڑا سا اریٹنٹ پیدا ہو گیا ان کے تعلقات میں، انڈیا اور جو ہے امریکہ کے تعلقات میں۔ ساتھ ہی ساتھ دوسری چیز یہ ہوئی کہ جس طرح سے پاکستان نے ایک بڑا ایڈیکویٹ اور بیفٹنگ رپلائی دیا، اور انڈیا کا وہ جو ایک تھا نا غرور جو ہے، اور ایک جو ایک متھ بنی ہوئی تھی کہ انڈیا پتہ نہیں کتنا طاقتور ہو گیا ہے اور چائنا کو کنٹین کرنے میں اس لیے بہت زیادہ مدد دے سکتا ہے، وہ بھی کسی حد تک متھ جو سی ہے وہ بریک ہو گئی جب پاکستان نے ایسا ان کو کوئٹ پرو کو پلس جواب دیا، اور وہ انڈیا کو بلکہ اس میں زیادہ عزیمت اٹھانی پڑی اس ساری سچویشن میں۔ تو اس سے پھر وہ چیز بھی جو ایک جو ہے اس کی اہمیت بھی کم ہوگی کہ اگر یہ پاکستان سے ہی نہیں کر سکتے
ایک ملٹری کنفرنٹیشن میں میچ اس طرح سے, تو پھر چائنا سے کیا کریں گے. تو بالکل اس کے اس لیے ساؤتھ ایشیا پہ یہ جو ٹرمپ کی تھنکنگ ہے, جو ٹرمپ کی ایک نوانس ہے, اگر فارن پالیسی ہم اس کو کہیں, تو اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ جی میں دونوں ملکوں کے ساتھ جو تجارتی ڈیل ہیں وہ دونوں بڑھاؤں گا. اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ انڈیا جو ہے نا وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ٹرمپ ان کو بہت زیادہ فیوریبل کنڈیشنز دیں گے اور پاکستان پہ شاید جو سی مشکل جو ہے نا شرائط پاکستان پہ امپوز ہوں گی, لیکن اس طرح نہیں ہوا. بلکہ اب یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں پاکستان نے ڈیل تو کر لیا آلریڈی امریکہ سے, ایک جو ہو گیا اور وہ بہت اچھا ہے اس میں پاکستان کو, کہ پاکستان اور انڈیا اور جو امریکہ ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا جو امپورٹر بھی ہے دنیا میں, سب سے بڑا ٹریڈ سرپلس بھی ہمارا امریکہ سے ہی ہوتا ہے. ہماری ریمیٹنسز کی ایک اچھی خاصی تعداد امریکہ سے آتی ہے. تو ہمارے لیے تو امریکہ بہت اہم ہے ابھی بھی, اور جو اگر امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں تو اس کے اثرات ہمارے بائیلیٹرلی بھی ہمارے لیے بہت اچھے ہیں اور خطے کے لیے بھی اچھے ہیں. کہ اس لیے کہ ہم تو یہ پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں, بہت سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ کی پالیسی ہے یا ویسٹ کی پالیسی ہے جنوبی ایشیا کی, وہ ایک بیلنسڈ پالیسی ہونی چاہیے, اس میں ایک ہی طرف جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے. تو اب تو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا بیلنس کی طرف جا رہی ہے ابھی تک ایٹ لیسٹ. تو اس لیے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ جو امریکہ کی جو ٹرمپ کی اس وقت ساؤتھ ایشیا پہ جو زیادہ اور زیادہ توجہ بھی پہلے سے زیادہ ہے, اور جو ان کا ساؤتھ ایشیا کی طرف جس طرح کی پالیسی ہے, جس طرح کا نوانس ہے اس پالیسی میں, وہ پاکستان کے لیے زیادہ پازیٹیو ہے اور اس خطے کے امن و سلامتی کے لیے بھی بہتر ہے. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.